السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کلیہ عائشہ صدیقہ کی معلمات، سینٹر کے ذمہ داران، اساتذہ گرامی قدر اور عزیز طالبات، سال کی ابتدا کے موقع سے یہ افتتاحی مجلس، جو تربیتی افتتاحی تعلیمی مجلس ہے، جس میں کلیہ میں داخل ہونے والی نئی طالبات کا استقبال بھی کیا جاتا ہے، اور قدیم طالبات کی تذکیر پر مشتمل بھی یہ مجلس ہوتی ہے کہ ان کو کیسے زندگی گزارنی ہے، یہاں پر کیسے رہنا ہے، کلیہ کے اصول و ضوابط کیا ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا کلکم مسئول الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے، چرواہا ہے، اور ہر ایک شخص سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس روایت کو عام طور سے ہم اس تناظر میں سمجھتے ہیں کہ جو مدرسین و مدرسات ہیں یا ذمہ داران ہیں وہ ہمارے ذمہ دار ہیں، جبکہ اس کا مفہوم مزید وسیع ہے۔ ہر بڑی بچی اپنی چھوٹی بہن کی ذمہ دار ہے۔ ثانیہ عالیہ میں تعلیم حاصل کرنے والی بچیاں اور طالبات نیچے کی کلاس کی بچیوں اور طالبات کی ذمہ دار ہیں۔ کچھ ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے سر پر ڈالی جاتی ہیں، آپ کو اس کا مکلف بنایا جاتا ہے، جیسے نازک طالبات کے انتخابات کے بعد بعض بچیوں کے سر پر کچھ ذمہ داریاں ڈالی گئیں، یا معلمون مدرسین و مدرسات کے اوپر نئے سرکولر کے تحت کچھ ذمہ داریاں ڈالی گئیں۔ یہ ذمہ داریاں ادارے کی جانب سے آپ کے اوپر ڈالی گئی ذمہ داریاں ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ سے آخرت میں سوال کیا جائے گا۔ اور کچھ ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں جو فطری طور سے انسان کے اوپر سن شعور کو پہنچنے کے بعد بذات خود واجب ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچی جو سن شعور کو پہنچ گئی، اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کو پابندی کے ساتھ انجام دے، نمازیں ادا کرے۔ آپ کے اوپر کوئی ایسا ذمہ دار چاہے ہو یا نہ ہو کہ آپ نماز پڑھتی ہیں یا نہیں پڑھتی ہیں، اس کے بارے میں آپ سے آخرت میں سوال کیا جائے گا۔ آپ کو فطری طور سے اللہ رب العالمین نے اس بات کا مکلف بنایا ہے، بلکہ یہاں تک وضاحت کر دی ہے کہ دنیا میں آپ کو پیدا کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ یہ آپ کی فطری ذمہ داری ہے۔ تو ہر بڑی بچی ذمہ دار ہے اپنی چھوٹی بہن سے متعلق، اور وہ چھوٹی بہن جس کی بڑی بہن اس کی ذمہ دار ہے، اس سے چھوٹی بچیاں جو ہیں اس کی ذمہ دار اس سے بڑی بچیاں ہیں۔ اور معلمات اور ذمہ داران آپ سب کے ذمہ دار ہیں۔ اور کہیں نہ کہیں ہر شخص، ہر بچی، ہر ماں باپ، ہر سرپرست، کسی کا بھی جس کا وجود دنیا کے اندر ہے اور اس کو اللہ رب العالمین نے شعور عطا فرمایا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تو شعور کی حیثیت سے چاہے کسی کی عمر کم ہو یا زیادہ ہو، کسی نہ کسی ناحیے سے وہ کسی نہ کسی چیز کی ذمہ دار ہے۔ اور کیا اسباب ہیں کہ ہم کو پیاس لگتی ہے تو پانی یاد آتا ہے، بھوک لگتی ہے تو کھانا یاد آتا ہے۔ تو کون سے اسباب ہیں کہ رب کائنات نے ہم کو پیدا کیا ہے تو اس رب کائنات کی بندگی کو ہم یاد نہیں کرتے ہیں، شکر گزاری کو یاد نہیں کرتے ہیں؟ اور کون سے اسباب ہیں کہ کلیہ عائشہ میں آپ کو داخلہ دیا گیا تو کلیہ کے نظام کو آپ یاد کر کے نہیں چلتی ہیں؟ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی مسئولیت کو سمجھیں،
اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. اب سے 15 دن 20 دن پہلے کے ایام میں آپ اگر پہنچ جائیں تو اسی کلیہ میں عید الفطر کے بعد سے لے کر کے داخلے کے جاری ہونے اور جاری رہنے تک جو گہما گہمی تھی، جس انداز سے لوگ سفارش کر رہے تھے کہ ہماری بچی کسی طریقے سے کلیہ میں داخل ہو جائے، اس کو داخلہ مل جائے، وہ گہما گہمی، وہ پریشر اور وہ صورتحال آپ کے سامنے بھی ہوگی. صورتحال میری اپنی خود اگر بتاؤں، دوسرے لوگ اپنی صورتحال بتائیں گے کہ ایک دن میں 100 سے زیادہ فون کالیں موبائل پر اور اسی کے بقدر تقریباً میسج پڑے ہوتے تھے کہ ہماری بچی فلاں جگہ سے ہے، اگر پڑھ لے گی تو ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، یہ کر لے گی، وہ کر لے گی. وہ جذبات جو آپ کے سرپرستوں کے ذہن و دماغ میں تھے، یہ جو شوق آپ کے اندر تھا کہ کلیہ میں داخل ہو کر کے آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہے، وہ شوق مرور ایام کے ساتھ کم ہوتا جاتا ہے. آپ کو داخلہ مل گیا، وقت پر کھانا پینا ملتا ہے، وقت پر کلاسیں ہوتی ہیں، آپ بھول جاتی ہیں کہ کتنی مشکلات سے آپ یہاں داخل ہوئی. کتنی ایسی بچیاں ہیں جن کی تعداد داخل ہونے والی یا داخلہ پانے والی بچیوں کے بالمقابل کئی گنا ہے. کئی 100 بچیاں یہاں پر آ کر کے داخلے کی امید سے ہفتہ 10 دن تک پڑی رہی، لیکن ان کو داخلہ نہیں ملا، وہ واپس چلی گئی. اور ان میں سے کچھ منتخب بچیوں کو ان کی تعلیمی صلاحیت کی بنیاد پر داخلے کا موقع ملا. تو آپ اپنے مقام کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو سارے ہندوستان کے مختلف خطوں سے یہاں کے لیے منتخب کیا ہے، اور یہاں پر جس مقصد کے لیے آپ آئی ہیں وہ مقصد قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنا ہے. وہ تعلیم جس تعلیم کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں صحابہ کرام پڑے رہتے تھے، اور صورتحال یہ ہوتی تھی کہ کھانے پینے کا کچھ نہیں ملتا تھا، غشی طاری ہو جاتی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے، بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے تھے. اس کے باوجود حلق تر کرنے کے لیے پانی نصیب نہیں ہوتا تھا. آپ کو دونوں وقت تینوں وقت کھانا ملتا ہے، آرام سے سونے بیدار ہونے کا سسٹم ہے. معلمات آ کر کے کلاس میں آپ کو تعلیم دیتی ہیں. ماضی کی تاریخ دیکھیں، مسلمانوں نے حصول تعلیم یا علم حدیث کے حصول کے لیے ہزاروں میل کے سفر کیے، اس کے باوجود ان کو ان کا مقصد نہیں مل سکا. آپ کو ایک جگہ بیٹھ کر کے ساری چیزیں مل رہی ہیں، تو ان چیزوں کی قدر کریں، ان چیزوں کی قدر و منزلت کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے پورے ہندوستان سے کئی 100 بچیوں کے درمیان آپ کو منتخب کر کے ان بچیوں کے درمیان شمار کیا ہے جن کو یہاں پر داخلے کا موقع ملا اور تعلیم کے حصول کا موقع ملا. اور یہ پلیٹ فارم، یہ کلیہ جو ہے جہاں سے فراغت کے بعد آپ کو سنابلی ہونے کا اعزاز ملنے والا ہے، اللہ کرے کہ ہر بچی کامیابی کے ساتھ یہاں سے نکلے اور ہر بچی ایک فاضل اور ایک کامیاب عالم دین یا عالمہ بن کر کے نکلے اور دنیا کی شرعی علوم میں اچھی رہنمائی کر سکے. ہم یہی دعا کرتے ہیں. لیکن اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو یہ موقع ملا ہے تو آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھاتی ہیں، اپنے مدرسین یا مدرسات سے کتنا زیادہ علوم کو سیکھ کر کے یہاں سے نکلتی ہیں. جیسا کہ کہا گیا کہ بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو جھوٹ بول کر کے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا کر کے گھر پر رکنا چاہتی ہیں کہ گھر پر ہم ماں باپ کے ساتھ زیادہ رہیں. آپ اگر صحیح بخاری، صحیح مسلم اور کتب تفسیر اور علوم شریعت کی کتابیں پڑھنے کے لیے آئی ہیں اور آنے کے بعد وہ کتابیں آپ کو مل گئیں، آپ کلاس میں بیٹھنے لگی، اس کے باوجود اتنا خطرناک جھوٹ اگر آپ نہیں چھوڑ سکی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آنے کے مقصد کو نہیں سمجھا ہے. آپ کو کلیہ میں داخل ہونے کے بعد ہی سے اپنے مقصد کو سمجھنا ہوگا، تبھی آپ کامیاب ہو پائیں گی. تو میں یہاں پر ایک اپیل کروں گا اور ایک تجویز پیش کروں گا. وہ تجویز یہ ہے کہ ہمارے معلمین اور معلمات سب اس چیز کے لیے ہماری بچیوں کو تیار کریں کہ یہ بچیاں بعض صحابیات کے نام کا انتخاب کریں. کتب حدیث آپ پڑھتی ہیں، آپ ابتدائی
اولا سے، ثالثہ متوسطہ یا اولا ثانویہ سے بعض صحابیات کے نام کا انتخاب کریں، جو نام آپ کو اچھا لگتا، جس صحابیہ کی حدیثیں آپ کو زیادہ بھاتی ہیں، اس صحابیہ کا نام منتخب کر لیں، ایک ڈائری بنائیں اور اس ڈائری پر اس صحابیہ سے متعلق جو کچھ بحث و تحقیق کر سکیں معلومات لکھیے، تاریخ پیدائش تلاش کیجئے، خاندان تلاش کیجئے، ان کا نسب لکھیے، ان کی جو بھی حدیث آپ کے سامنے سے دوران تعلیم گزرے ان حدیثوں کو اس میں نوٹ کیجئے، اور اس صحابیہ کی ان حدیثوں کی شرح و تفسیر کے لیے اساتذہ سے رجوع کیجئے، ان حدیثوں پر عربی زبان کی قواعد کے لحاظ سے بھی بحث و تحقیق کیجئے، صحابیہ کے کارنامے پڑھیے، صحابیہ سے متعلق ساری معلومات جمع کیجئے۔ اگر ایک بچی نے 6 سال 7 سال کی زندگی میں 5 سال کی زندگی میں اس کارنامے کو انجام دینے میں کامیابی حاصل کر لی اور اس کے پاس 200-400 500 صفحے کی ایک ڈائری اگر تیار ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائری آپ کے لیے آب حیات ہے۔ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اگر آپ ایک صحابیہ کی متخصصہ ہو گئی تو دنیا میں آپ کہیں بھی جا کر کے اس صحابیہ کے بارے میں ایسی گفتگو کر سکتی ہیں کہ دوسرے نے وہ گفتگو نہیں کی۔ آپ اپنے آپ کو اس کی متخصصہ بنائیے اور اس کی ساری چیزیں جمع کر کے زندگی کا ایک لازمی دستور بنا لیجئے کہ ہم کو اس پر ہمیشہ کام کرنا ہے۔ آپ دروس دیجئے تو اسی صحابیہ کو اہمیت دیجئے، کسی کو سمجھائیے تو اسی کے اسوے کو سامنے رکھ کر کے لوگوں کے سامنے اسوہ اور تعلیم پیش کیجئے۔ تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جس سے آپ کی صلاحیت نکھرے گی۔ یہ نصاب تعلیم کا حق ادا کرنے کے بعد آپ کی ثانوی ذمہ داری ہے، جس کے تحت اگر یومیہ آپ آدھے گھنٹے کا 20 منٹ کا 10 منٹ کا وقت بھی خاص کر دیتی ہیں کہ لائبریری میں داخل ہونے کے بعد وہی تلاش کرنا ہے جو آپ کا مقصد ہے، تو ایسی صورت میں انشاءاللہ آپ کلیہ کی زندگی میں بھی کامیاب ہوں گی اور یہاں سے نکلنے کے بعد بھی ایک کامیاب زندگی گزار سکیں گی۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ پردہ اور حجاب یہ آپ کی شان ہے، آپ کی پہچان ہے، آپ کی علامت ہے اور شرعی واجب ہے، اس میں کسی انداز کی رو رعایت آپ کو نہیں کرنی۔ گھر والے فراغت کے بعد آپ کا رشتہ کسی ایسے خاندان میں کرنے چلے جہاں نقاب اتارنے کا امکان ہو، آپ انکار کر دیجئے کہ ہم کو قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس عذاب میں نہیں جانا ہے، بلکہ ہم کو دینی ماحول چاہیے، ہم کو باحجاب رہنا ہے۔ ہماری صحابیات نے ماضی میں اسی حجاب میں رہ کر کے نہ جانے کون کون سی ترقیاں کی۔ آپ کا کلیہ جس صحابیہ اور جس ام المؤمنین سے منسوب ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پر سارے گوشوں کی بحث و تحقیق اور اس کو جمع کرنے کا کام ہماری بچیاں کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مد مقابل بہت سارے علماء ہلکے پڑ جائیں گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ایک خاتون تھی، با پردہ رہنے والی خاتون تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا مقام یہ تھا کہ بے شمار صحابہ کرام کے اوپر انہوں نے استدراک کیا۔ 200 سے زیادہ صحابہ کرام کے وہ مسائل جو علمی بنیادوں پر ان لوگوں نے مرتب کیے تھے، ان پر علمی تنقید کر کے ان کی اصلاح کا کام عائشہ صدیقہ نے کیا رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ جو مقام ہے آپ کا، آپ کے کلیہ کا جو نام ہے، اگر اس کی نسبت کے ہی تقاضوں کو آپ مکمل کر لیتی ہیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے آپ اس بات کی مکمل اس بات کا پاس و لحاظ رکھیں، اس بات کو سمجھ لیں کہ موجودہ پرفتن دور میں خواتین اور مسلم خواتین سب سے زیادہ نشانے پر ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ بچیاں سب سے زیادہ نشانے پر ہیں جو بچیاں باپردہ رہ کر کے زندگی گزارتی ہیں، کہ ان کو بہکاؤ، دوسرے مذاہب میں ان کی شادیاں کراؤ، طلاق کے بہانے سے، حلالہ کے بہانے سے، خلا کے بہانے سے مسجد میں خواتین داخل ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی، اس انداز کے مسائل کو چھیڑ کر کے ارتداد کے فتنے کو ابھار کر کے، اور نہ جانے کون کون سے شوشے ہیں جو اسلام سے دوری کے نتیجے میں مسلمانوں نے
غیر مسلموں کو یا اسلام دشمنوں کو مہیا کر دیے. وہ شوشے سارے ایسے شوشے ہیں جس میں آپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور جس کو نشانہ بنایا جاتا ہے اگر وہ بیدار ہو جائے, اگر اس کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے, تو دنیا کی کوئی طاقت نشانہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. تو آپ کی ذمہ داریاں موجودہ پرفتن دور میں بعض ناحیوں سے مردوں سے کہیں زیادہ ہیں. آپ اس بات کو سمجھ کر کے چلیں. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو پڑھیں, ان کے بارے میں بعض تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین وغیرہ کے بعد جو ان کو زندگی ملی, جب قرآن مجید کی آیت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اس آیت کریمہ کو عائشہ صدیقہ پڑھتی تھی رضی اللہ عنہا تو بلک بلک کر کے روتی تھی. وہ یاد کرتی تھی کہ کاش میں گھر میں بیٹھی رہتی, باہر نکل کر کے جنگوں میں اور ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرتی. بعض روایات میں یہاں تک ملتا ہے یہ احساس تھا. تو ہماری بچیوں کو اسلام نے گھروں کے اندر کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے گھروں کے ساتھ محدود کیا ہے. یہ حکم دیا ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو, لیکن گھروں میں بیٹھا کر کے اس کو قید و بند کی زندگی نہیں دی گئی, بلکہ گھر میں بیٹھ کر کے اس کو تربیت کرنی ہے اپنے بیٹے کی. جو بیٹا اچھی تربیت کے نتیجے میں آگے چل کر کے امام و خطیب بن سکتا ہے, کسی علاقے کا مفتی بن سکتا ہے, کسی ملک کا ذمہ دار اور حاکم بن سکتا ہے. کوئی بھی ایسا حاکم, یہاں تک کہ کوئی بھی ایسا نبی یا رسول یا صحابی آپ لا کر کے تاریخ اسلام میں دکھائیں کہ اس کی تربیت میں صرف مردوں کا کردار رہا ہو, خواتین کا کردار نہ رہا ہو. ایسا ممکن ہی نہیں. خواتین کو اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے مد مقابل 3 مقامات, 3 درجے دیے. صحابی رسول نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں. پوچھا اس کے بعد؟ تو فرمایا تمہاری ماں. پوچھا اس کے بعد؟ تو فرمایا تمہاری ماں. اور پوچھا اس کے بعد تب کہا کہ تمہارا باپ. یہ 3 مقام ایک خاتون کو ماں کی حیثیت سے جو دیے گئے ہیں, اس ماں سے کوئی مرد دنیا کا کبھی برات کا اعلان نہیں کر سکتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے بھی اس سے الگ ہو کر کے اپنے وجود کو ثابت نہیں کر سکتا. اس بات کی مثالیں تو دنیا کے اندر موجود ہیں کہ بغیر باپ کے کوئی دنیا کے اندر پیدا ہو گیا, جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن بغیر ماں کے کسی بچے کو وجود ملا ہو, تاریخ میں اس کا کہیں ذکر یا کوئی تذکرہ یا کوئی بھی اثر اس کا نہیں ملتا. تو ماں کا اور خواتین کا کردار بہت اونچا ہے, بہت اہم ہے, بہت قیمتی ہے. اس کردار کو ہمیں سمجھ کر کے چلنا چاہیے. میں یہاں پر یہی اپیل کروں گا کہ آپ اپنی علمی زندگی کو مضبوط بنائیں, اپنے اندر اخلاص پیدا کریں, اور اسی طریقے سے آپ اپنی اخلاقی زندگی کو بھی سمجھ کر کے چلیں. اور چند چیزیں میں ایک چھوٹے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دوں. اس سلسلے میں عبداللہ بن عمرو اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ہے جس کا تذکرہ کل سنابل میں طلبہ کے سامنے بھی کیا گیا تھا, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 ایسی چیزیں ہیں, اگر ان چیزوں کو تم اپنا لیتے ہو تو دنیا کی کوئی بھی چیز, کوئی بھی سرمایہ اس سے تم محروم ہو جاؤ یا وہ فوت ہو جائے تو اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ 4 نعمتیں مل گئی تو دنیا کا سارا سرمایہ آپ کو مل گیا. پہلی چیز ہے سچائی کے ساتھ کام لینا. جب بھی آپ بولیں سچ بولیں. ہوتا کیا ہے کہ نظام اور ضابطے سے, اس کی کارروائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بچیوں کے پاس سب سے مضبوط ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی کرو, جب پکڑے جائیں گے تو کہہ دیں گے کہ ہم نے نہیں کیا. بھائی آپ یہاں پر چھٹی پا جائیں گی, جان چھڑا لیں گی, لیکن رب کائنات کے یہاں جھوٹی لکھ لی گئی, وہاں پر کیا جواب دیں گی؟ اس بات کو سوچ کر کے چلیے. تو سچائی سے کام لینا یہ دنیا کی ساری نعمتوں سے آپ کو آسودہ کر دے گا. یہ صفت آپ کو اپنانی چاہیے. اسی طریقے سے امانت کی حفاظت, امانت داری کی ادائیگی.
آپ کے اوپر عبادت کی امانت ہے، عبادت کو وقت پر انجام دیں۔ آپ کے اوپر ادارے کے نظام کی امانت ڈالی گئی ہے، اس کو ادا کریں۔ آپ کے اوپر تعلیم کی امانت ڈالی گئی ہے، اس کا حق ادا کریں۔ یہ امانت کی ذمہ داری ہے۔ اور تیسری چیز ہے حسن خلق، آپ کو با اخلاق بننا چاہیے۔ جب کسی سے گفتگو کریں تو گفتگو کا اسلوب اخلاق کے دائرے میں ہو۔ جب کسی سے معاملات کریں، چلیں، اٹھیں، بیٹھیں، بڑوں سے گفتگو کریں، چھوٹوں سے گفتگو کریں، کوئی آپ کے اوپر انگلی نہ اٹھانے پائے کہ یہ گفتگو کرنے میں غلط اسلوب اختیار کرنے والی بچی ہے۔ آپ حسن اخلاق اختیار کریں۔ اور اخلاق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ زندگی کے تمام مراحل میں حسن اخلاق کو اختیار کرنے سے آپ کی زندگی میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ حسن اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ اپنوں کو تو چھوڑ دیں، پرائے اور آپ کے دشمن بھی آپ کے حسن اخلاق کی بنیاد پر آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، آپ کے سامنے آ کر کے بچھ جاتے ہیں، آپ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے حسن اخلاق کو اختیار کریں۔ اور چوتھی چیز ہے عفت و مطعم، آپ کے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں یہ صحیح سالم اور پاکیزہ ہونی چاہیے۔ آپ حرام کا کوئی لقمہ اپنے منہ میں نہ جانے دیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں پر دیکھیں کہ آپ کے ماں باپ، آپ کے سرپرست، آپ کا بھائی بیڑی سگریٹ پیتے ہیں تو ان کی بیڑی سگریٹ چھڑوائیے۔ غلط انداز کی کمائی کماتے ہیں تو ان کو حرام سے نجات دلا کر کے حلال پر اکتفا کرنے کے لیے آمادہ کیجیے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ کا کھانے پینے کا سارا سلسلہ یہ پاکیزگی پر مشتمل ہونا چاہیے۔ یہ چار چیزیں اگر آپ نے اپنا لی تو دنیا کی ساری نعمتوں سے آپ محروم ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سچائی سے کام لیجئے، امانت کی حفاظت کیجئے، حسن اخلاق کو اختیار کیجئے اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں پاکیزگی اختیار کیجئے۔ انشاءاللہ دنیا کے ہر مقام پر آپ کامیاب ہوں گی۔ نظام اور ضابطہ جو آپ کے سامنے بتایا گیا ہے اس کی پاسداری کیجئے اور اس بات کو سمجھ لیجئے کہ نظام اور ضابطے کے بارے میں وہی بچیاں فکر مند ہوتی ہیں جو نظام اور ضابطے کی لاپرواہی کر کے ان کو توڑتی ہیں۔ یعنی جن بچیوں کو تکلیف ہے کہ ایسا نظام کیوں ہے، وہ ایسا کیوں نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بچی نظام اور ضابطے کا احترام نہیں کرتی۔ لیکن جو بچیاں نظام اور ضابطے کا احترام کرتی ہیں وہ آرام سے 8 سال کی 9 سال کی زندگی گزار کر کے چلی جاتی ہیں، کہیں ایک بار بھی ان کے ساتھ یہ دشواری نہیں آتی کہ اس نظام پر میں نے عمل کیا، کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا۔ یہ نظام آپ کی فطرت کو سامنے رکھ کر کے فطرت سلیمہ کے مطابق منظم کیا جاتا ہے، مرتب کیا جاتا ہے۔ لہذا آپ اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزاریں، اسلامی تعلیمات پر چل کر زندگی گزاریں، اسی میں عافیت ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے اور نظام اور ضابطے کا احترام کرنے، بڑوں کا احترام کرنے، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات لمبی ہو گئی، اس کے لیے معذرت چاہوں گا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔